أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نقبل هذه الروايات لحاظ سے قبول كتاريخ کرو، لہذا اس پہ حکم شرعی کے لحاظ سے نہیں ہے. حكم شرعي. نعم. ہم یہ نہیں کہیں کہ كان امام حسین علیہ الإمام الحسين عليه السلام اشترى أرض كربلاء كانت صحراء کہ امام حسین علیہ السلام نے اس صحرا کو خریدا أحد أصلا. کیونکہ يعني بالاخرے یہ صحرا تھا اور صحرا کا کوئی مالک نہیں ہوتا اسے خریدا. الإلزامية شو يسوي؟ لہذا عنوان تاریخ ہم اس کو قبول کریں گے. أي بلي اس پر کوئی حکم شرعی مرتب نہیں ہوگا. شوفوا كتاريخ نقبل يعني ممكن أن الإمام الحسين مثلا کتاب میں لکھا گیا ہے كربلاء، أما هذا ينافي أن أرض كربلاء كانت جرداء والأرض الجرداء کیونکہ تاریخ میں ضرور لکھا گیا لیکن بہرحال مملوكة للمعصوم قبل أن يشتري مو تو بالشراء. خرید ارض جرادہ جو ہوتی ہے اس کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہوتی، مملکت اس کی ملکیت کس. اور رہی بات معصوم کی ملکیت کی تو پوری زمین معصوم کی ملکیت. اشترا کا لفظ اشترى صحيح یعنی ملکیت میں آیا امام حسین کی خریدنے سے. لا الأرض كلها اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معصوم ساری زمین معصوم ان کی ہے، لیکن ہم کہیں کہ خرید کر اپنے سلام الله عليه وأهداها لبني أسد إذن هي ملك لبني أسد. تو اگر ہم اس کو مان لیں اس کو تو پھر بنی اسد کو دیا تو پھر آج وہ جتنی بھی جگہیں ہیں جو کربلا میں موجود ہیں ان کی خرید و فروخت سب حرام ہے، غصبی ہو جائے گا. السلام عليكم. كثير من الروايات على هجوم القوم على بيت أمير المؤمنين فأيهما أصح؟ يا رواية يقول رسول الله لم يخبر والقوم هجموا على دار فاطمة. أي. على كل هذه الروايات عام طور سے اس طرح کی روایت مرسل یا ان کی اسناد صحیح نہیں، اس پر شرعی الزامی حکم مرتب نہیں ہو سکتا. ممكن هذه صحيحة ممكن دي صحيحة. السؤال الثاني يقول هل يجوز الاحتفال بيوم 9 من ربيع على الملأ علني؟ على يعني يكون امور هذا الاحتفال يصير. میں نے کئی دفعہ اس کو بیان کیا، شیخ انصاری نے بھی اس کو بیان کیا. الشيخ الأنصاري وہ مسئلہ تقیہ کا ہے، يرجع على مسألة التقية. ان کا ایک پورا خاص رسالہ کتاب خاص لکھی ہے جس پر عنوان تقیہ. اور تقیہ کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی محرم ہوتا ہے یعنی حرام ہوتا ہے، کبھی مستحب ہوتا ہے، کبھی مباح ہوتا ہے. مکروہ قد تكون مباحة. تو اپنے موارد کے لحاظ سے، الموارد تختلف، الأفراد يختلفون، افراد کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے احکام بدلتے رہتے ہیں تقیہ کے. ممکن ایک کے لیے کوئی چیز واجب ہو اور ایک کے لیے واجب نہ ہو، سب ایک جیسے نہیں ہیں. كلهم سواء. نعم. يقول هل يجب على الحفيد قضاء فوائد الجد أبوية الابن الأكبر فإذا أبوي توفى وما صلى عن جدي متوفي هل يجب علي قضاء فوائد الجد أم لا؟ لا يجب على الحفيد قضاء فوائد پوتے کے الجد ولا اوپر ركعة واحدة. دادا کی کوئی نماز ایک رکعت بھی واجب نہیں ہے. جيد لأنه جده ہاں، أبوه بالواسطة. أما لا اور وہ بڑے بیٹے پر باپ کی نمازیں ہوتی ہیں. ہاں ممکن ہے کہ باپ کی وجہ سے اس کے پاس آ جائے لیکن دادا کے لیے کوئی نماز واجب نہیں ہے. سلام عليكم. روایت داره بله. روایت میں ہے کہ منع کیا معصوم نے. وقت روایت دیگه هم داره. بعض روایتیں جو کہتی ہیں کہ نہیں اس کو کوئی حرج نہیں ہے. اون روایت نهی جمع بین هر دو روایت رو بهش عمل میکنیم. اور ہم دونوں روایتوں کو اس لحاظ سے جمع کریں گے کہ دونوں روایت جواز روایتوں کو جمع کر دیں گے. لہذا مشہور بین فقہا از 1000 سال قبل تا حالا گرزن تو مشہور علماء کے درمیان یہ ہے کہ اگر خاتون مرد سے آگے کھڑی ہے، چاہے محرم ہو چاہے غیر محرم ہو، چاہے بہن ہو چاہے پھوپھی ہو
یا غیر محرم ہو تو نماز باطل نہیں ہوتی اگر آگے کھڑی ہو جائے خاتون. مشہور کے درمیان یہی. البتہ بعض نے کہا ہے کہ نہیں نماز باطل ہے. مشہور فقہا کے درمیان یہ کہ باطل نہیں ہوتی ہے، غیر مشہور ہے کہ باطل ہو جاتی ہے. لہذا جو شخص جس کا مقلد ہے اس کے لحاظ سے عمل کرے گا. بله بله زیارت کا جو لفظ ہے لغت میں عرب لغت یعنی کیا؟ یعنی پہنچنا. کوئی کسی کو 40 میں گیا، امام حسین کے حرم میں گیا، ایک بار بھی اس نے نہیں کہا السلام علیکم ابا عبداللہ، تب بھی یہ زیارت کا ثواب اس کو ملے. آپ جو کہتے ہیں زیارت اموات یعنی کیا؟ یعنی ان کی مزار پر جاؤ. زیارت اربعین کا مطلب ہے حضور پہنچنا امام حسین کی قبر کے پاس. یہ علامت مومن ہے. اب اگر وہاں کوئی گیا ہے تو کیوں ساکت بیٹھا ہے؟ زیارت پڑھے. نه حتما عالمانه نیست این برداشت، یعنی بعید میدونم کسی از مجھے نہیں لگتا کسی فقیر نے اس طرح سے اس چیز کو بیان کیا ہوگا. بله ببینید خود حضور دیکھیے حضور تو عرفی ہے، یعنی کہیں پہنچنا عرف کی چیز ہے. وقتی که خیلی شلوغه لہذا بہت زیادہ بھیڑ ہو حتی بین حرمین بھی نہیں جا سکا تب بھی اشکال نہیں ہے. صدق میکنه. ہزارہ مطلب زارہ. حضره یعنی زاره. دیکھیے ہم ہیں اور ظواہر ہیں. ما هستیم و ظواهر. سواد کا مطلب ہوتا ہے عام لوگ، یعنی محترم کا مطلب مالک. محترم یعنی حالک، یعنی الحمدللہ کہ من مرده نیستم. یعنی کہہ رہا ہے کہ اللہ کی حمد اس لیے کہ میں زندہ ہوں، میرا ہاتھ ابھی کھلا، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. چی؟ نه نه ببینید اخترا مطلب ہلاک ہونے والا، ختم ہونے. وقت در همچی جایی جہاں پر انسان ایک میت کو دیکھتا ہے شکر خدا کہ من از اون کسایی نیستم که تو اس دعا کے جملے کو پڑھتا ہے کہ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میں ابھی زندہ ہوں، اس پہ ابھی گرفتار نہیں ہوا ہوں. ایک انسان بھی اگر ہو تو اس سے ہی ہے. یه نفرم میدونم یه دونه جنازه میبینه ببینه این مرده که اب یہ انسان ایک جنازے کو دیکھتا ہے، جنازہ جب مرد اس دنیا سے جا چکا ہے تو یہ تو مردہ ہے. اب مردے کے اوپر جو جنازے کے جملے ہیں وہ اس کو پڑھنے کے بعد انسان یہ دعا پڑھ سکتا ہے، استغفار کرے، دعا کو دعا کے جملے پڑھے، اور یہ ظواہر حجت ہے.
حجت دیگه. نه سواد کا مطلب ہوتا ہے عام لوگ. یعنی عامه مردم. وقت قرینه این که یک اور میت قرینہ اس کا یہ کہ محترم یعنی مرنے والا ختم ہونے والا، یا یہ کہہ رہا ہے انسان کہ میں ابھی ان میں نہیں ہوں جو مر گئے، اس کا شکر ادا کر رہا ہے. بله بفرمایید. امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کیا امکان ہے کہ علامتیں نہ ہوں اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ظہور کریں؟ امام نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. پھر سوال پوچھا کہ نہ علامتیں آئیں نہ حضرت ظہور کریں. حضرت نے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے. کیا فرق ہے؟ حضرت سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ہے کہ ظہور حضرت کا جو ہے وعدہ الہی ہے اور خدا اپنے وعدے کو نہیں توڑتا، اور علامتیں وعید ہیں اور وعید کو چھوڑ دینا کرم ہے. آپ اول روایت کو پڑھیں، روایت کے شروع کے حصے کو پڑھیں، دیکھیں لو ہے وہاں پہ. لو کا جو لفظ ہے ہوتا ہے وہ ان یا اذا کی طرح نہیں ہوتا. لو کا مطلب ہوتا ہے، مغنی کو دیکھیں آپ، صاحب مغنی نے اس کو قبول نہیں کیا لیکن معنی کیا ہے. حرف امتناع ہے، امتناع کے لیے، یعنی لو کو وہاں استعمال کرتے ہیں ممکن ہی نہ ہو کہ اس کو انجام دینا. قرآن نے کہا لوکانا، ان کے درمیان اگر کوئی اللہ کا ولی ہوتا. لو تبھی کہا جاتا ہے جب امکان میں نہیں ہے. اور یہ یہاں پہ بھی لو کہا گیا وہ دنیا میں کوئی دن نہیں بچے گا ایک دن کے علاوہ، یعنی ایسا نہیں ہوگا کیونکہ شروع میں لو ہے. لو بہت اہم ہے. لو کا مطلب ہوتا ہے یہ چیز نہیں ہوگی. ان ہے، اذا ہے، لو ہے، ایک خاص معنی. لیکن فرق یہ ہے کہ لو کا باقیوں سے کہ لو حرف امتناع ہے، امتناع کے لیے. وعلیکم السلام. شلون؟ دیکھیں یہ جو وراثت کا سلام وزارت وارث، یہ تفصیل ہے، ایک چیز کی طرف ہے تفصیل کہ امام حسین علیہ تمام انبیاء کے وارث ہیں، یہ اس طرف اشارہ ہے. علیکم السلام. بله. اجمالی طور پر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہ حملہ متواتر طریقے سے بیان ہوا. ہاں تفصیلوں میں اختلاف ہو سکتا، پہلے کون سا ہوا بعد میں کون سا ہوا، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. جو بحقیق کرنے والے اور وہ قرائن خارجیہ سے، قرائن داخلیہ سے، قرینوں کے ذریعے سمجھے قطعاً حملہ ہوا، لیکن کون سا پہلے ہوا کون سا بعد ہوا اس کی تحقیق ہو سکتی ہے. اب یاد دیکھنا پڑے غلطی کس کی ہے، یہ ان کی غلطی ہے
کہ جو حکومت اسلامی کے باوجود سوء استفادہ کرتے اور اس طرح سے ترقی نہیں ہوئی. ورنہ اگر آپ تاریخ پڑھیں پرانے زمانے میں اور یورپ وغیرہ سے لوگ اپنی پریشانیوں کی وجہ سے اسلامی ممالک میں پناہ لینے آتے تھے. اب برعکس ہو گیا، مسلم ممالک سے لوگ پناہ کے لیے یورپ امریکہ جاتے ہیں. یہ ان کی غلطی ہے جنہوں نے اپنے وظیفے کو صحیح سے انجام نہیں دیا. ہر چیز بیان کی گئی لیکن جب عمل نہ ہو تو کیا فائدہ ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اشرف الاولین والآخرین جو باتیں انہوں نے بیان کی، ہزاروں ہزار اصحاب افراد جو ان کے اصحاب تھے انہوں نے بھی عمل نہیں کیا، چاہے وہ جو قرآن کو انکار کرنے والے ہو چاہے منافق ہو. اور جب وہ عمل نہیں کرے تو کامیاب بھی نہیں ہوگا. دیکھیے مسلم یعنی واقعی مسلمان یا نام کا مسلمان. اب وہ جو مجرم ہے ممکن ہے جو مسلم ہو حقیقتاً نہ ہو، نام سے مسلمان ہو حقیقتاً مسلمان نہ ہو. یہاں پہ ظاہراً کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بھی ایک اس کا طریقہ اس جیسا. مغنی کو دیکھیں، انہوں نے اس پہ باب ششم میں یا ہفتم میں اس کو بیان کیا ہے. لغت عرب میں ہاذا مختلف مذکر کو مؤنث کہتے ہیں، مؤنث کو مذکر کہتے ہیں. عرب میں ہی ممکن ہے یہ چیز. یعنی یہ چیز جو میں دیکھ رہا ہوں شے مذکر ہے، یہ مغنی میں ہے، مغنی کے آخری حصے میں یہ چیز بیان ہوئی ہے. معنی کے لحاظ سے اب دیکھیے کوئی حرج نہیں ہے، علمی اور ادبی لحاظ سے کوئی پریشانی نہیں ہے. ہاذا کیوں کہا؟ ان کا اشکال تھا کہ ہاذا کیوں کہا. ابن مالک نے باقاعدہ اس کو بیان کیا ہے کہ مذکر کے لیے کس طرح استعمال ہوگا، مؤنث کے لیے کس طرح استعمال ہوگا. جب یہاں پہ قال ھذا ربی یہ شے کے معنی میں ہے. اگر عالم ہو یعنی علم رکھتا ہو تو پھر منافق ہے. اب ایک جاہل ہے، باقی جاہل مقصر ہے، تو حکم منافق پہ حکم ہے.
جاہل قاصر ہے، یعنی جاہل بھی اور نہیں جان سکتا، تو پھر اس کی غلطی جو اس کو سکھا سکتا اور نہیں سکھایا. شلون؟ اي الواقع هذا دیکھیے یہ حدیث مرسلہ ہے. وما قطع الحديث يعني اس حدیث میں جو جملے آئے جملة من هذا الحديث الشريف جو دلیل معتبر کے ساتھ ثابت ہیں وہ ہم قبول کر لیں، لیکن جو معتبر نہیں ہے یا مخالف ہے ہمارے معتبر چیزوں کے اس کو ہم قبول نہیں کریں گے. يعني لا کچھ لوگ ہیں شک نہیں کرتے، انکار کرتے ہیں، ان کو ہم نواسب کہتے ہیں. وهم النواصب ابھی تک کم ہیں لیکن ہیں. نادر قليلون المعظم اکثر من البشر يحبون آل محمد. لوگ آل محمد کو سے محبت کرتے ہیں. سلام عليكم. شنو؟ لا یعنی خطاب علی علیہ السلام سے إلى علي. قرآن کریم القرآن تین چیزیں ہیں یا قرآن ہے. ثلاثة أشياء إما قرآن العفو الصلاة یا دعائیں قرآن یعنی اللہ سے طلب کرنا، يعني طلب یا ذکر ہے اللہ کا ذکر سبحان اللہ والحمدللہ. ذكر الله سبحان الله الحمد لله. اور خطاب کرنا غیر اللہ کو نماز میں مطلقاً جائز نہیں ہے. مطلقا لا يجوز. امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بعد جو 2 رکعت نماز ہم پڑھتے ہیں اس میں کیا دعا پڑھتے ہیں؟ وَإِنَّ الصَّلَاةَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، کہیں کے لیے نہیں سوائے تیرے. پوری نماز اللہ کے لیے. خطاب کرنا غیر خدا کو حتی معصومین کو نماز میں جائز نہیں، خاص ہے اللہ سے. ایک استثناء ہے، وہ اس میں ایک ہے السلام علیک ایھا النبی، وہ بھی دلیل خاص کی وجہ سے، تو خطاب نبی سے وہ غیر خدا ہے. وَإِلَّا خطاب کرنا نماز میں غیر اللہ کو جائز نہیں ہے. ہاں اگر آپ دعا کریں نماز میں یا قنوت میں یا رکوع میں یا سجدے میں کسی بھی جگہ، اللہم صلی علی امیر المومنین یا اللہم صلی علی فاطمۃ الزہرا، اللہم صلی علی ائمۃ المعصومین، اس میں کوئی اشکال نہیں کیونکہ خطاب اللہ سے ہے، کیونکہ آپ خطاب اللہ کو کر رہے ہیں. يعني يخاطب الله ويجيب اسم امير المؤمنين الف مره اشكال ما بي. اما لیکن خطاب کرنا امیر المومنین یا کسی دوسرے کو نماز میں جائز نہیں ہے. اگر خطاب نہ ہو، يعني اذا خطاب اگر خطاب نہیں ہے تو باطل نہیں ہوگا، لیکن خطاب اگر ہوئے تو اشکال ہے. شنو؟ اور اگر ہمیں شک ہو تو اصل جواز ہے. اذا شككنا الزامی طور پر یعنی واجب چیز جو ہے وہ اصالت البراء ہے. ذکر خدا شد بمجرد جیسے آپ نے کہا الحمدللہ، خدا شد ذکر دیگه مجھے اگر یہ سب ذکر ہے. آپ اس کے بعد ایک پیج بھی بولیں تو الحمدللہ یہ سب الحمدللہ ذکر میں آ جائے گا. خدا به من اولاد داده الحمدللہ خدا یا شکر ہے تیری حمد کہ تو نے مجھے پیسے دیے، خدا یا تیری حمد تو نے مجھے مال دیا، یہ سب کہا جا سکتا ہے. چیه خطاب به کسی نی السلام علینا میں کسی سے بات نہیں ہو رہی ہے. نداره به کسی صحبت میکنه. میدونم السلام علیک ایھا النبی یا خطاب ہے. داره خطاب میکنه. اما اگر میگه السلام علیکم اگر وہ کہ السلام علیکم یا عباد اللہ الصالحین، یہاں اشکال نہیں ہوگا درست اشکال بود. السلام علینا وعلی عباد الله کیونکہ السلام علیہ خطاب به غیر خدا نیست. خطاب نہیں غیر خدا سے. ہاں السلام علیکم ایھا النبی خطاب ہے اور وہ استثناء ہے. وہ استثناء.
کیونکہ میں نے اس کو بیان کیا کہ ہم ہیں اور ظواہر ہیں رسائل میں کہ ظواہر میں حجت ہے ہمارے لیے، جو معنی کا ظاہر ہوتا ہے وہ تمام علماء فقہ میں ہر چیز میں استناد ظاہر سے کرتے ہیں۔ زیارت کا مطلب حضور پہنچنا کسی کو، اس میں زندہ اور مردے کا کوئی فرق نہیں ہے۔ روایت میں زورو موتاکم، اپنے مردوں کو دیکھو، یعنی اپنے گھر میں جا کے آپ سلام کریے نہ، یعنی اس کی قبر پہ جائیے۔ زیارت کا مطلب ہی پہنچنا کسی کے پاس۔ 40 میں امام حسین کی زیارت یعنی امام حسین کی قبر کے پاس پہنچنا، یہ زیارت ہے۔ اب یہ جو زیارت امام صادق سے آئی ہے، زیارت کے نامہ ہے، اس میں السلام علیکم عبداللہ ہے، یہ مستحب ایک الگ مستحب ہے۔ یعنی اگر کوئی روز 40 کربلا جائے، حرم میں رہے، ایک بار بھی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ نہ کہے تب بھی اس کی زیارت ہے، کیونکہ زیارت کا مطلب ہے پہنچنا، اور وہ پہنچ گیا شخص۔ ہمارے پاس کوئی خاص روایت تو ہے نہیں، اگر یہ حرم میں جا سکتا ہے تو اپنے صحن میں سے زیادہ کرے، اگر اندر جا سکتا ہے تو اندر جائے، جتنا زیادہ اتنا اچھا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کسی نے میرے لیے بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ صاحب مفاتی شیخ عباس قمی، میں نے دیکھا کہ صاحب مفاتی خود کھڑے حرم میں صحن میں، میں کیا کر رہے ہو شیخ، کیوں کھڑے ہو؟ کہ میں سانس اکھڑتی ہے، میں لوگوں کے درمیان نہیں جا سکتا، میں حسرت کر رہا ہوں۔ میں نے شیخ عباس قمی سے کہا، یعنی یہ جب وہ زندہ تھے تب کی بات ہے، کہ میں نے شیخ عباس سے کہا کہ ہر انسان جو ہاتھ میں اپنے ہاتھ میں تمہاری کتاب لے کے جا رہے مفاتیح الجنان لوگوں کے ہاتھ میں، اس سے کسی نے بیان کیا کہ میں نے شیخ عباس قمی سے یہ بات کہی تھی۔ یہ نہیں کہہ رہا قال اللہ، یعنی جب کہو تو خطاب غیر خدا اس مورد میں اشکال نہیں، کیونکہ کہا گیا کہ ایسے کہو، اور ائمہ نے چونکہ کہا لہذا حجت ہے۔ اگر اس وقت جس وقت در کر رہا تھا اسی حد تک نماز پڑھ لے تو کافی ہے، ورنہ پھر مشہور ہے فقہا کے درمیان، میرا نظر بھی یہی ہے، اگر کوئی خاتون مر جائے اور اس کی گردن پہ کوئی نماز اور روزہ ہے تو اس کی اولاد پر واجب نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ الطاہرین۔